إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو دعوت حق کے نام سے منعقد کیا گیا ہے، اس پروگرام میں آپ علماء خطباء کو سماعت فرمائیں گے، تو مجھ طالب علم کی جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے، جو میرے ذمے عنوان لگایا گیا ہے، وہ ہے دعوت حق اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ بات ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی معیار حق ہیں۔ اس کائنات میں اگر کوئی حق ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اس کائنات میں اگر کسی کا عقیدہ حق ہے تو وہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ اس کائنات میں اگر کسی کا عمل حق ہے تو وہ صحابہ کرام کا عمل ہے۔ اس کائنات میں اگر کسی کی محبت حق ہے تو وہ صحابہ کرام کی محبت ہے۔ اس کائنات میں اگر کسی کا نمونہ حق ہے تو وہ صحابہ کرام کا نمونہ ہے۔ اس کائنات میں اگر کسی کا طریقہ حق ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے۔ چنانچہ ہم اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں انتہائی صاف اور شفاف عقیدہ رکھتے ہیں۔ جس طرح اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ یہ حق کا معیار ہے، حق کو اگر ڈھونڈنا ہے تو صحابہ کرام کے طریقے میں ڈھونڈنا ہوگا۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنا عقیدہ و عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لیتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے یہ عقیدہ و عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا۔ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے سے ایک بال برابر بھی ہٹے ہوئے نہیں ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، لوگوں میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ ہم نے اللہ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی لازم پکڑا ہے، اور ہم ہی کائنات میں وہ واحد گروہ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے اور ان کی سنت کو بھی لازم پکڑا ہے۔
ایک تو عقیدت اور محبت ہے، احترام ہے، تو اللہ کے فضل سے تمام صحابہ کرام سے بغیر کسی استثناء کے اہل حدیث احترام اور محبت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہم اہل حدیث کوئی برا نظریہ رکھتے ہوں یا ہم اہل حدیث اس کی عزت اور تکریم نہ کرتے ہوں یا ہم اس کا احترام بجا نہ لاتے ہوں۔ کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے۔ سب سے افضل ترین صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، ان سے لے کر ادنا سے ادنا صحابی تک سب کی عزت اور احترام ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی محبت اور ان کی عزت کے بغیر کسی شخص کا نہ ایمان قبول ہے، نہ دین قبول ہے، نہ اسلام قبول ہے۔ اس شخص کا کلمہ بے معنی ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقعت نہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب و احترام نہیں کرتا ہے۔ ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، طلحہ ہوں، زبیر ہوں، سعد و سعید ہوں، عشرہ مبشرہ ہوں، بدر والے ہوں، احد والے ہوں، بیت رضوان والے ہوں، فتح مکہ والے ہوں، حنین والے ہوں، تبوک والے ہوں، تمام صحابہ کرام کی محبت ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ ہمارے عقیدوں کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، ہمارے عقیدے کی ہر کتاب میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب اور ان کا احترام ملے گا۔ اور اس کے بعد چونکہ صحابہ معیار حق ہیں، اس لیے ہم نے جب حق کو تلاش کیا، ہم نے جب تحقیق اور جستجو کی کہ دنیا میں پھیلے ہوئے بہت سے مذاہب میں، دنیا میں پیروکاری کی جانے والے بہت سارے مسالک میں، دنیا میں بہت بڑے بڑے مسالک ہیں، بڑے بڑے مکاتب فکر ہیں جن کا بڑا بڑا نیٹ ورک ہے، اپنے آپ کو عالمگیر قرار دینے والے، ان سب میں سے اگر ہم نے تحقیق کی کہ حق کس کے پاس ہے، کون برحق ہے اور کون ناحق ہے، کس کا عقیدہ درست ہے اور کس کا عقیدہ غلط ہے، تو ہم نے معیار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بنایا۔ عقیدہ دیکھیں، آج ہم سے سوال کریں، آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کو پوچھنے کی اجازت ہے کہ آپ کا فلاں عقیدہ، آپ کا فلاں نظریہ، آپ کا فلاں مسلک، آپ کا فلاں منہج وہ صحابہ کرام سے ہٹا ہوا کیوں ہے؟ آج اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں صرف اہل الحدیث ایک گروہ ہے، ایک ہی طائفہ منصورہ ہے جس کے بارے میں کوئی انسان انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے صحابہ کرام کی مخالفت کی ہے، تمہارا فلاں عقیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عقیدے کے خلاف ہے، تمہارا فلاں عمل عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عمل کے خلاف ہے، تمہارا فلاں عقیدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے عقیدے کے خلاف ہے، تمہارا فلاں عمل سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے عمل کے خلاف ہے۔ اللہ کے فضل سے دنیا میں کوئی بھی انگلی اٹھا کر یہ کہہ نہیں سکتا ہے، کیونکہ ہم نے عقیدہ لیا تو صحابہ کرام سے، عقیدے سے شروع کرتے ہیں، پھر اعمال پہ چلے جاتے ہیں، نظریات سے شروع کرتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ دیکھ لیتے ہیں، دنیا کے معاملات دیکھ لیتے ہیں۔ کون ہے جو صحابہ کرام کے طریقے پہ گامزن ہے؟ کون ہے جس نے صحابہ کو مشعل راہ بنایا ہے؟ کون ہے جو صحابہ کی سنت کو واجب الاتباع سمجھتا ہے؟ وہ صرف دنیا میں اہل الحدیث ہیں۔ عقیدے کی بات کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی شان کیا ہے، آپ کا حقیقی مقام کیا ہے، آپ کی سیرت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کیا ہیں، یہ سارا کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عقیدہ ہمارا صحابہ کرام کے عقیدے کے مطابق ہے۔ صحیح بخاری سے لے کر حدیث کی تمام کتابیں آپ ان کی ورق گردانی کر لیں، آپ کو ایک ایک عقیدہ اہل حدیث کا صحابہ کے عقیدے کے مطابق ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں لوگ جھگڑا ڈالتے ہیں، تنازع پیدا کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، نعرے مارتے ہیں، اہل الحدیث کو گستاخ کہتے ہیں کہ اہل حدیث نبی کے علم کو نہیں مانتے ہیں، یہ نبی کے گستاخ ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ نبی عالم الغیب نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ اگر صحابہ کرام کے عقیدے کے مطابق نہ ہو، آپ کا ہاتھ ہمارا گریبان حاضر ہے، ہم اپنا مسلک اور منہج چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ علم غیب کا عقیدہ صحابہ کرام رکھتے تھے اور اہل حدیث نہیں رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کو اٹھا کر دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نماز کے لیے جمع ہیں، ایک دو صحابہ کی بات نہیں ہے، یہ کوئی انفرادی مجلس نہیں ہے، یہ کوئی خلوت کی بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با جماعت نماز پڑھا رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما ہیں، نماز پڑھانے کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا، اس مجلس میں ابو بکر بھی موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں، کبار صحابہ سے لے کر صغار صحابہ تک موجود ہیں۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کر سلام پھیرا، ظہر یا عصر کی نماز تھی 4 رکعتوں والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیرا، صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھا دی۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود ہیں، فَحَابَا أَن يُكَلِّمَاهُ، بات کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت طاری ہو گئی۔ آپ سے کیسے پوچھیں کہ اللہ کے رسول آپ نے 2 رکعتیں کیوں پڑھا دی ہیں، آج 4 رکعتیں مکمل کیوں نہیں کی ہیں؟ ڈر کے مارے خاموش ہیں، لیکن پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ ایک صحابی جن کے ہاتھ بڑے بڑے تھے، دیہات سے آتے تھے، ان کا نام ذوالیدین پڑا ہوا تھا کہ لمبے ہاتھوں والا ہے، انہوں نے ہمت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر لیا۔ کتاب صحیح بخاری ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح البخاری ہے۔ جاؤ کسی مسلک سے پوچھو، ہمارے بریلوی بھائیوں سے پوچھو گے تو ان کے علماء بھی یہی بتائیں گے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ ہمارے دیوبندی بھائی اپنے علماء سے پوچھیں، جواب یہ آئے گا اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ اس صحیح ترین کتاب میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، اللہ کے رسول آج کیا ہوا ہے، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا 4 کی بجائے آج سے 2 رکعتیں ہو گئی، یا پھر 4 پڑھنی تھیں آپ نے بھول کر 2 پڑھ دی ہیں۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، عقیدہ اہل حدیث کا وہی عقیدہ جو صحابہ کرام کا ہے۔ ذوالیدین صحابی بول کر کہتے ہیں، اللہ کے رسول 2 باتوں میں سے ایک بات تو ہو گئی ہے، یا تو نماز کم ہو گئی ہے یا پھر آپ بھول گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میرے صحابہ نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ اب صحابہ کو یقین ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ بھول گئے ہیں، نماز کم نہیں ہوئی۔ اگر نماز کم ہوئی ہوتی تو آپ فرما دیتے صحابہ نماز آج کے بعد 4 کی بجائے 2 رکعتیں ہو گئی۔ جب آپ نے فرما دیا کہ نماز کم نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں۔ صحابہ کا کیا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول سکتے ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، انسان ہونے کے ناطے کسی بات کو بھول سکتے ہیں۔ وہی عقیدہ صحابہ کا ذوالیدین بول کر کہتے ہیں اللہ کے رسول پھر آپ بھول گئے ہیں۔ اب بتائیں، جس کو علم غیب ہوتا ہے، جس کو آج تک ہونے والی ہر بات معلوم ہے اور قیامت تک ہونے والی، ابد تک ہونے والی ہر بات معلوم ہے، بتاؤ وہ بھول سکتا ہے؟ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، ابو بکر و عمر سے پوچھا، دیگر صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ بتاؤ اصدق ذوالیدین، کیا یہ ذوالیدین صحابی سچ کہہ رہے ہیں یا ان کو بھی غلطی لگ گئی ہے؟ مجھے کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے انہیں غلطی لگ گئی ہو، 4 کو یہ 2 سمجھ بیٹھے ہوں۔ صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول ذوالیدین سچ کہتے ہیں، آپ نے واقعی 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے، ما کان و ما یکون کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ ابو بکر و عمر کا عقیدہ ہے، اور یہ آج اہل حدیث کا عقیدہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ پہلے جو بھولے تھے آپ کو وہ بھی یاد نہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ میں بھولا نہیں ہوں، حالانکہ آپ بھول چکے تھے۔ یہ عقیدہ آج اگر ملے گا تو اہل الحدیث کے پاس ملے گا۔ لوگ کہیں گے کہ نبی غیب جانتے ہیں، نبی غیب جانتے ہیں۔ جاؤ صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابی، اس ایک صحابی کا پوری زندگی میں کوئی ایک قول دنیا کی کسی کتاب میں ثابت کر دو کہ کسی صحابی نے کہا ہو کہ نبی غیب جانتے ہیں، نہیں ملے گا۔ دوسری حدیث صحیح البخاری میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی۔ ان کے سامنے کسی نے ایک سوال کیا، سوال یہ تھا، ایک تابعی نے پوچھا اماں جان یہ بتائیں حل رعا محمد ربہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات اپنے رب کو دیکھا تھا؟ بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے آمنے سامنے اور آپ نے دیکھا ہے۔ سوال کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا ثلاث من حدثکہن فقد کذب، میرے شاگرد یہ بات یاد رکھ لو بیٹا، ساری زندگی اس بات کو پلے باندھ لو، 3 باتیں جو تمہیں کہے، 3 باتوں میں سے کوئی ایک بھی کہے وہ جھوٹا ہے، اس کو منہ پر کہہ دو تم جھوٹے ہو۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے معراج والی رات میں، وہ شخص جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ رب العزت کو دنیا کی آنکھیں احاطہ کر سکتی، اللہ کو دنیا کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، یہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا ہے۔ لہذا جو شخص کہتا ہے، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ آج وہابیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ دوسری بات فرمایا جو شخص تمہیں یہ کہے نا کہ النبی یعلم ما فی غد، کہ نبی کل کی بات بھی جانتے تھے، ہونے سے پہلے ہی جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، فقد کذب، وہ شخص بھی جھوٹا ہے۔
وہ شخص کیا ہے؟ جو کہے نبی کل کی بات جانتے تھے، وہ کیا ہے؟ بولو سیدہ عائشہ کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ شخص کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ آج اہل حدیث کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ جو کہے نبی غیب جانتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ یہ ہمارا فتویٰ نہیں ہے، ہم کون ہیں فتویٰ لگانے والے؟ یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا فتویٰ ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی غیب جانتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد لوگ اپنے بزرگوں کو وسیلہ بناتے ہیں، اللہ کے سامنے ان بزرگوں کی ہستیوں کو واسطہ اور وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ تجھے تیرے فلاں نبی کا واسطہ، تجھے تیرے فلاں ولی کا واسطہ، واسطے وسیلے اور طفیل سے دعا کرتے ہیں۔ آئیے سنیے صحابہ کا عقیدہ کیا ہے۔ جو صحابہ کا عقیدہ ہے وہی اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک بال کے برابر بھی فرق نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے، دنیا میں صحابہ کرام کے پاس تھے، صحابہ کرام آپ سے دعا کروا لیا کرتے تھے، اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، کسی صحابی نے کبھی بھی نہیں کہا ادرکنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں مصیبت میں ہوں، آئیں میری مدد کریں اللہ کے رسول۔ کبھی کسی ایک صحابی نے بھی ایسا کہا؟ صحابہ پر بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں، بڑے بڑے مسائل درپیش ہوئے ہیں، لیکن کبھی کسی صحابی نے نبی کو پکارا؟ نہ دور سے پکارا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر پکارا۔ یہ چیلنج ہے ہم اہل حدیث کی طرف سے، دنیا کی کسی کتاب سے کوئی ایک صحیح روایت، کوئی ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کبھی اس نے نعرہ لگایا ہو یا رسول اللہ مدد، اللہ کے رسول میری مدد کیجئے، مجھے مصیبتیں آ گئی ہیں، مجھے مصیبت سے نکالیے، اللہ کے رسول میں مسائل میں گر گیا ہوں، مجھے مسائل سے باہر نکالیے؟ کبھی ایک صحابی نے، کسی ایک صحابی نے زندگی میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں کہا۔ اس کی بجائے صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ وہی کرتے تھے جو آج اہل حدیث کرتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم۔ آپ بریلوی مکتبہ فکر کے پاس چلے جائیں، آپ دیوبندی مکتبہ فکر کے پاس چلے جائیں، ان سے جا کر پوچھیں اپنے بزرگوں کی ہستیوں اور ذاتوں کو وسیلہ اور طفیل بنا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ وہ کہیں گے جائز ہے، بلکہ مستحب ہے، دعا کی قبولیت کا چانس بڑھ جاتے ہیں جب آپ کسی بزرگ کی ہستی کو وسیلہ بنا کر دعا کریں۔ یہ ہمارے بریلوی اور دیوبندی دونوں مکتب فکر ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، لیکن اہل حدیث کا وہ نظریہ ہے جو صحابہ کرام کا نظریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور چلا گیا، اس سے پہلے جو واقعات رونما ہوئے ہیں ہم ان کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہوتے ہی صحابہ کرام کا اختلاف ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دینا ہے۔ عام میتوں کی طرح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے بھی کپڑے اتارنے ہیں کہ نہیں اتارنے؟ سب سے پہلا اختلاف۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کسے بنانا ہے؟ دوسرا اختلاف۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں ہوگی؟ تیسرا اختلاف۔ اختلافات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے ہی ہو گئے، پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیتے تھے آ کر، اللہ کے رسول اس مسئلے میں ہمیں رہنمائی دے، آپ فرماتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، صحابہ کرام نے بالکل نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ابھی تو ہمارے پاس ہی موجود ہیں، یہ چارپائی پہ آپ کا جسم اطہر پڑا ہے، کان لگا کر پوچھ لیتے ہیں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، آپ کو غسل کیسے دیا جائے، آپ کو کفن کیسے دیا جائے، آپ کو دفن کیسے کیا جائے۔ لیکن صحابہ کرام نے ایسا کیا، انہیں یہ بات معلوم تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں،
آپ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اب دنیا سے اس زندگی کا کوئی تعلق نہ ہماری سنتے ہیں نہ ہمیں جواب دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور گزر گیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، قحط پڑا، بارش بہت عرصے سے نہیں برسی۔ عرب کا علاقہ ہے، وہاں کوئی اس طرح کے ٹیوب ویل وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا، نہ دریا ہے نہ اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے۔ جانور بھوکے مر رہے ہیں کیونکہ فصلیں نہیں ہیں، پانی نہ ہونے کی وجہ سے، درخت بھی خشک ہو رہے ہیں۔ اب جانور مر رہے ہیں تو لوگ بھی قحط سالی کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز استسقاء ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم پر بارش نازل فرما۔ جب نماز استسقاء کے لیے میدان میں چلے گئے تو وہاں جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، خلفائے راشدین کی سنت کو کون اپناتا ہے؟ اہل حدیث اپناتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس وقت دعا کی، یا اللہ جب تیرے نبی ہمارے پاس تھے، ہم تیرے نبی سے دعا کرواتے تھے، تو اپنے نبی کی دعا قبول کر کے ہمیں بارش نصیب فرماتا تھا۔ آج اس دنیا میں تیرے نبی موجود نہیں ہیں۔ دیکھیں اگر ذات کا وسیلہ دینا ہوتا، جس طرح بڑی آسانی کے ساتھ آج لوگ دیتے ہیں، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا وسیلہ، اے اللہ تجھے فلان ولی کا وسیلہ، اگر یہی دینا ہوتا اور یہ مستحب ہوتا تو سب سے بڑھ کر صحابہ کرام کو اس کا علم ہوتا۔ نبی کی ذات سے بڑی کسی کی ذات ہو سکتی؟ اس کائنات میں سب سے بڑی ہستی، مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی۔ اگر واسطہ وسیلہ دینا ہوتا، بڑی آسانی سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہہ سکتے تھے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہے، ہمیں بارش دے دے۔ نہیں، انہوں نے وہی طریقہ اپنایا جو آج اہل حدیث اپناتے ہیں۔ اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، پہلے ہم تیرے نبی سے دعا کرواتے تھے، آج تیرے نبی کی غیر موجودگی میں ہم تیرے نبی کے چچا عباس کو لے کر آئے ہیں، ان سے دعا کرواتے ہیں، یا اللہ اپنے نبی کے چچا عباس کی دعا قبول کر کے ہمیں بارش نصیب فرما دے۔ یہ عقیدہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ ہم نے اپنا عقیدہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین سے لیا ہے، امہات المومنین سے لیا ہے۔ عمل کی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی۔ نماز سے لے کر روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام اعمال دیکھیں، اگر کسی کی نماز صحابہ والی ہے تو اس کائنات میں وہ اہل الحدیث ہیں۔ اگر کسی کا روزہ صحابہ والا ہے تو اللہ کے فضل سے اس دنیا میں وہ اہل حدیث ہیں۔ اگر کسی کا حج صحابہ والا ہے تو وہ اہل حدیث ہیں۔ کسی کی زکوٰۃ صحابہ والی ہے تو وہ اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث کے علاوہ کوئی گروہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج، ہماری عبادت، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ صحابہ کرام والی ہے۔ نماز کو لے لیتے ہیں، نماز دین کا بنیادی رکن ہے۔ کلمہ توحید و رسالت کے بعد نماز سب سے بنیادی اور سب سے اہم رکن ہے۔ نماز ہم نے صحابہ والی نماز پڑھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے، صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے صحابہ نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ اور صحابہ کس کی نماز پڑھتے تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی طریقہ جو آپ نے سکھایا، وہی طریقہ صحابہ کرام اپناتے تھے، اور آج وہی طریقہ اہل حدیث اپناتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جز رفع الیدین کے نام سے، جس میں رفع الیدین کی حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا عظیم الشان محدث، جسے امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، اس نے اپنی اس کتاب میں دعویٰ کیا، کوئی دنیا کا مائی کا لال اس دعوے کو آج تک توڑ نہیں سکا ہے
اور قیامت تک بھی توڑ نہیں سکے گا۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی سے بھی بغیر رفع الیدین نماز پڑھنا ثابت، نہ نبی نے بغیر رفع الیدین نماز پڑھی، نہ کسی صحابی نے بغیر رفع الیدین نماز پڑھی۔ صحابہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری اٹھائیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث پیش کی ہے۔ ان کے غلام نافع بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر کو دیکھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رفع یدین کی تھی پھر چھوڑ دی تھی۔ ہم نے پوچھا کس نے دیکھا تھا؟ نبی نے رفع الیدین کی بعد میں چھوڑ دی تھی، تمہیں کس نے بتایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد تو رفع الیدین منسوخ نہیں ہو سکتی نا، آپ کی زندگی میں ہوئی ہوگی نا۔ جو صحابہ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے انہوں نے دیکھا ہوگا نا۔ کسی ایک صحابی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین کو چھوڑنا بیان نہیں کیا۔ عبداللہ ابن عمر کو ان کے شاگرد دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نماز شروع کی، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، رفع الیدین کیا۔ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، پھر جب رکوع میں گئے پھر رفع الیدین کیا۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، رکوع سے سر اٹھایا، کھڑے ہوئے تو رفع الیدین کیا۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، 2 رکعتوں کے بعد تشہد سے تیسری رکعت کے لیے اٹھے تو پھر رفع الیدین کیا۔ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کو ایسی ہی نماز پڑھتے دیکھا۔ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ نافع جو عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں وہ تابعی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو، جس نے، اور اگر نبی کے زمانے میں کوئی شخص ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ صحابی ہے نا۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو وہ صحابی ہوتا ہے۔ تو نافع جو مولا ابن عمر ہیں وہ صحابی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جلیل القدر صحابی، عمر بن خطاب کے بیٹے، رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور صرف پڑھتے ہی نہیں بلکہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو میں نے نبی کو بھی ایسے ہی نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ ہماری نماز صحابہ کرام والی نماز ہے، ہمارا عمل صحابہ کرام والا عمل ہے۔ بہت سی مثالیں ہیں نماز میں ہی، ہم ان ساری مثالوں کو چھوڑ کر کچھ اور چند ایک مثالیں پیش کرتے ہیں اور اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عمل کرنے کا جو طریقہ اپنایا، آج اہل حدیث وہی طریقہ اپناتے ہیں، اور آج اہل حدیث کی دعوت وہی ہے جو صحابہ کرام کی دعوت تھی۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، آج لوگ کہتے ہیں جی آپ ہمیں منع کرتے ہو، ہم ذکر کی مجلس لگاتے ہیں تو آپ کہتے ہو کہ نہیں یہ بدعت ہے، ہم درود کی مجلس بناتے ہیں آپ کہتے ہو بدعت ہے، ہم ہو کی جلیاں ڈالتے ہیں آپ کہتے ہو بدعت ہے۔ ہماری دعوت وہی ہے جو صحابہ کرام کی دعوت۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تشریف فرماتے، ان کے پاس کسی شخص نے چھینک ماری اور چھینک مار کر اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہوں۔ کتنی اچھی بات ہے، اللہ کی تعریف بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی۔ یہ وہ سلام ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، نبی پر ایمان والو درود بھی پڑھو اور سلام بھی بھیجو۔ یہ وہ سلام ہے، چھینک مارنے کے بعد اس نے نبی پر سلام بھیجا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے۔
اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا او اللہ کے بندے، اللہ کی حمد و ثنا میں بھی کرتا ہوں، اللہ کے نبی پر سلام میں بھی بھیجتا ہوں، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ میں کوئی درود و سلام کا منکر ہوں۔ جو ذہن میں شبہ آنا تھا نا، جو شیطان نے ڈالنا تھا کہ شاید نبی پر سلام سے روک رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں اللہ کی حمد بھی کرتا ہوں اور میں بھی نبی پر سلام بھیجتا ہوں، وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جس طرح تم نے سلام پڑھا ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سکھایا۔ جس موقع پر تم سلام پڑھ رہے ہو اس موقع پر سلام پڑھنا ہمیں نبی نے سکھایا، اور ہمارا یہی قصور ہے، ہماری یہی دعوت ہے نا، یہی دعوت حق آج اہل حدیث کی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں یہ جو درود و سلام تم اذان سے پہلے پڑھتے ہو، اور پڑھتے ہو نا درود و سلام، ہم روکتے ہیں تو کہتے ہو کہ درود و سلام کے منکر ہو۔ ہم درود و سلام کے منکر نہیں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے حقیقی درود بھی ہم ہی پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا نا ایمان والو، نبی پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سلام تو ہمیں پتہ چل گیا، تشہد میں السلام علیکہ ایھا النبی جو پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو درود پڑھنا ہے اللہ فرماتا ہے درود بھی پڑھو، ہمیں بتائیں تو صحیح وہ درود کون سا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہمیں بتائیں کہ ہم درود کیسے پڑھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درود ابراہیمی سکھایا۔ کون سا درود سکھایا؟ آج درود ابراہیم پڑھنے والے، درود ابراہیمی پڑھنے والے اہل حدیث ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اہل حدیث کے علاوہ باقی جتنی یہ دیوبندی بھائی ہیں، بریلوی بھائی ہیں، ان کی فقہ کے مطابق نماز میں درود پڑھنا فرض، درود نہ بھی پڑھو تو نماز ہو جاتی ہے۔ اس کائنات میں اللہ کے فضل و کرم سے اہل الحدیث وہ گروہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہے، جس کا یہ مسلک اور منہج ہے کہ جو شخص نبی پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ بتاؤ کون ہے درود و سلام کا منکر؟ ہم پڑھتے ہیں درود۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمانے لگے کہ اللہ کے بندے، اللہ کی تعریف میں بھی کرتا ہوں، نبی پر درود میں بھی پڑھتا ہوں، سلام میں بھی بھیجتا ہوں، لیکن جس موقع پر جس طرح تم نے پڑھا ہے وہ نبی کا طریقہ، اس موقع پر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم الحمدللہ علی کل حال کہیں۔ لہٰذا اس موقع پر الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہہ سکتے نہیں۔ دوسری مثال، مسجد نبوی میں ایک صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، یہ سنن دارمی کی بالکل صحیح حدیث ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ دائرے بنا کر گروہ در گروہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے دائرے میں۔ ایک شخص انہیں کہتا ہے کہ تم 100 دفعہ اللہ اکبر کہو، سارے مل کر 100 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اجتماعی درود کی محفل لگی، اجتماعی ذکر کی محفل لگی ہوئی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تم 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو، سارے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہتے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ سارے 100 دفعہ سبحان اللہ کہو، سارے 100 دفعہ سبحان اللہ کہتے۔ کتنی اچھی بات ہے، کتنی اچھی محفل ہے بظاہر دیکھنے میں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کتنے قیمتی کلمات ہیں، لیکن صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یہ بات درست لگی نہیں۔ کہتے ہیں کچھ تو گڑبڑ ہے، معاملہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا، میں جاتا ہوں عبداللہ ابن مسعود کے پاس، وہ چونکہ ہم سے بھی بڑے ہیں میں ان سے مشورہ کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، تو کچھ صحابہ و تابعین ان کے گھر میں فجر سے پہلے جاتے، جب وہ گھر سے نکلتے تو ان کو لے کر مسجد میں جاتے، تو ابھی وہ لوگ وہاں موجود تھے، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے، انتظار کیا،
نماز کے لیے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے تو عرض کیا عبداللہ بن مسعود میں نے آج ایک بات نوٹ کی ہے، مسجد میں ایک محفل دیکھی ہے، لوگوں کو ایک شخص کہہ رہا ہے کہ 100 دفعہ سبحان اللہ کہو، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر۔ دیکھنے کو تو بڑی مبارک محفل لگی ہے، ذکر و اذکار تو بہت اچھے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ آپ سے پوچھوں آ کر کہ کیا ایسا کرنا درست ہے کہ نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو غصے میں آ گئے، فرمایا ابو موسیٰ تم نے انہیں کہا کیوں نہیں کہ یہ جو 100 دفعہ سبحان اللہ گن رہے ہو نا، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ گن رہے ہو، 100 دفعہ اللہ اکبر گن کر پڑھ رہے ہو، ان تسبیحات کو ثواب کی بجائے اپنا گناہ شمار کرو، تم نے انہیں یہ کیوں نہیں کہہ دیا؟ پھر کہا مجھے لے کر چلو، مسجد میں تشریف لائے اور ان لوگوں کے پاس آ کر کھڑے ہو کر کہا وَيْحَكُمْ یا امت محمد، اے نبی کی امت تم کتنی جلدی بربادی کی طرف چلے گئے ہو، ما اسرع ہلاکتکم، کتنی جلدی تم ہلاکت کی طرف گامزن ہو گئے ہو، ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون، یہ دیکھو نبی کے صحابہ ابھی کثیر تعداد میں تمہارے پاس موجود ہیں، ابھی نبی کو دنیا سے گئے تھوڑا عرصہ ہوا ہے، ابھی صحابہ کرام کا جمع غفیر تمہارے پاس موجود ہے، ابھی یہ نبی کے کپڑے ہمارے پاس موجود ہیں، ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی نبی کے برتن ہمارے پاس موجود ہیں، ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، تم نے آج ہی دین میں اپنی طرف سے اضافے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین سے اچھا طریقہ لے کر آئے ہو، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو معاذ اللہ تمہارا طریقہ نبی کے طریقے سے اچھا ہے، یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ یہ گمراہی ہے جو کام صحابہ نے نہیں کیا، آج امت میں کون کرتا ہے؟ اہل حدیث کے علاوہ سارے ہی کرتے ہیں۔ جو کام صحابہ نے کیا آج اہل حدیث وہی کام کرتے ہیں، جو طریقہ صحابہ کرام نے اپنایا وہی طریقہ آج اہل حدیث اپناتے ہیں، وہ عقیدے میں ہو، وہ عمل میں ہو، وہ نماز میں ہو، روزے میں ہو، حج میں ہو، زکوٰۃ میں ہو، دین کے کسی معاملے میں اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر نہیں چلے ہیں۔ آج ہماری دعوت فکر یہ ہے، ہم یہ دعوت دینا چاہتے ہیں اس کانفرنس میں شامل ہونے والے لوگوں کو، یہ حق کی دعوت ہے جو صحابہ کی دعوت ہے، یہ حق کا راستہ ہے جو صحابہ کا راستہ ہے۔ آپ کو ہم چھٹی دیتے ہیں، یہ گنجائش دیتے ہیں، یہ رخصت دیتے ہیں، آپ تلاش کریں، محنت کریں، جستجو کریں، کوئی ایک عقیدہ جو صحابہ کرام کا نہ ہو اور اہل حدیث نے اپنایا ہو، اور کوئی ایک عقیدہ جو صحابہ کرام نے اپنایا ہو اور اہل حدیث نے چھوڑا ہو، کوئی ایک عبادت جو صحابہ کرام نے کی ہو اور اہل حدیث نے چھوڑ دی ہو، یا کوئی ایک عبادت جو صحابہ کرام نے نہ کی ہو اور اہل حدیث نے بنا لی ہو، آپ ایک بات صحابہ کرام کے خلاف ہماری پیش نہیں کر سکتے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو آؤ، اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ کے طریقے کے مطابق چلو گے، اگر تم ایمان صحابہ جیسا لے کر آؤ گے، اگر تم عمل صحابہ جیسا لے کر آؤ گے، اگر تم طریقہ صحابہ جیسا لے کر آؤ گے، اگر تم منہج صحابہ جیسا لے کر آؤ گے، اگر تم مسلک صحابہ جیسا لے کر آؤ گے، پھر تم ہدایت پر ہو۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر تم نے صحابہ کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنایا پھر یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر قیامت کے دن اللہ فیصلہ فرمائے گا کہ تم صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کس راستے پہ بھٹکتے رہے۔ یہ ہماری دعوت فکر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پوری زندگی صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق اپنے عقائد بھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اعمال بھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی عبادات بھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اپنے معاملات بھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔